نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ بندہ اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، واقعی مقدر کے سکندر ہے مسلمان، واقعی مقدر کے بام عروج پر ہے مسلمان، واقعی بڑے تقدیر والے ہیں مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث پاک، جو بڑی مشہور حدیث پاک بھی ہے، میں وہ آپ کے حوالے کر دوں تاکہ آپ کو رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں معلوم ہو جائیں۔ یہ حدیث پاک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شعبان کی آخری دن خطبہ دیا۔ سبحان اللہ، یوں کہیے کہ شعبان کا مہینہ جا رہا تھا اور رمضان کا مہینہ آ رہا تھا۔ ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، اے لوگو، ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پورا ایک مہینہ رمضان کا، اس کا روزہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور رات کا قیام اس سے مراد تراویح ہے کہ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس مہینے کی شان یہ ہے کہ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے کہ گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ جو رمضان کے مہینے میں نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو فرض ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے 70 فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ جنت ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ صبر کا ثواب جنت ہے۔ لہٰذا زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر صبر کی ضرورت پڑے تو صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ عز و جل اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مواسات کا مہینہ ہے، وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا ہوگا آپ نے، آپ 11 مہینے وہ نعمتیں نہیں کھا پاتے جو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ مومنوں کے دسترخوان پر ہر طرح کی نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ وہ خیر و برکت والا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اسے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو روزہ دار کو رمضان کے مہینے میں افطار کروائے تو اس افطار کرانے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس کو بھی اسی قدر ثواب ملتا ہے، اس سے روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں کہ اگر جو ہے کوئی روزہ دار ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے افطار کرائے تو روزہ دار کے ثواب میں کمی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک انسان اس لائق نہیں کہ افطار کروا سکے،
تو سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ سوچئے کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا دے یا ایک کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ کون سا ثواب؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اور جو روزہ دار کو سیر ہو کر کھانا کھلاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی پیٹ بھر کھانا کھلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے، یعنی وہ حوض کوثر جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا جنت میں، وہ حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کھانا کھلائے پانی پلائے گا، اور وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، اس کے درمیان میں بخشش ہے، اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ کتنا خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لیں کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، رمضان کتنی خیر و خوبی والا ہے، تو میرے آقا فرماتے تو میری امت تمام سال روزہ سے رہنے کی خواہش مند ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ واقعی اللہ عز و جل نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے، لہٰذا اس کی قدر کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز تراویح پڑھیے، صدقات و خیرات کیجئے، بالخصوص روزہ سے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔